جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، حضرت جبریل امی رک گئے اور کہا، حضور بس میری یہی آخری حد ہے، اس سے آگے بڑھنا میرے بس کی بات نہیں۔ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے نور و تجلیات میرے پاروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تنہا آگے بڑھے۔ جب حضور آگے بڑھے تو لمکہ سے آواز آئی، اے حبیب اب جبریل کو رخصت کرو اور خلیل کی طرف قدم بڑھاؤ۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ براق بھی رہ گیا تو آپ کے لیے نورانی مرکب رفرف آیا، آپ اس پر سوار ہوئے، واہ بھی بہت سے مقامات حجابات نورانی طے کرا کے غائب ہو گیا۔ اب یہ واہ وقت تھا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی دربار عالی میں اکیلے جانے والے تھے۔ اب تو جانے اور لے جانے والا ہی جانے کہ کس قدر مقامات طے کر کے حضور عرش الہی کے قریب پہنچے۔ حضور کے قلب اقدس پر عظمت و جلال کبریا کے آثار ظہیر ہونے لگے۔ کی آواز آئی، نزدیک آئے بہترین خلائق، نزدیک آئے یا احمد، نزدیک آئے یا محمد۔ ہم سے ندائے پرکیف پر حضور کا قدم مبارک بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں کسی کا وہم و گمان تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور تمام تجلیات جلال و جمال نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آغوش میں لے لیا۔ محبوب نے محب کو اور طالب نے مطلوب کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر دیکھا جو دیکھا، اور سنا جو سنا۔ خدائے تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے حبیب، آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ حضور نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میری تمام بدنی، زبانی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تحفہ قبول فرمایا اور جواب دیا، السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو آپ پر اے نبی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گنہگار سہکار امت کو یاد فرمایا اور اس کو ساتھ مل کر یوں فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کی سلامتی ہم پر، یعنی ہمارے ساتھ ہماری گنہگار امت پر بھی، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ جب فرشتوں نے اخلاق کریمانہ کا یہ مظاہرہ دیکھا تو سب ایک زبان ہو کر پکار اٹھے، ہم سب فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پروردگار کے مقدس حضور میں یاہ عرض کی، مولا میرے اور میری امت کے لیے تیری طرف سے کیا تحفہ ہے؟ ارشاد باری ہوا، ایک حبیب تیرا ذکر ہمیشہ میرے ذکر کے ساتھ رہے گا، نمازوں میں ہمیشہ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، حوض کوثر آپ کو عطا کیا، اسلام، جہاد، نماز، صدقہ، روزے اور یہ تمام باتیں عطا کی، میں نے آپ کو فتح اور ختیم بنایا، اور یہ نماز آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ جائیں اور اب جنت میں جا کر دیکھ لیں کہ آپ کے غلاموں کے لیے میں نے کیا کیا باغات اور محلات تیار کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ جنت کے اندر داخل ہو کر اس کی نزاکت و نفاست اور طرح طرح کے باغ و ایوان کو ملاحظہ فرما کر بہت مسرور ہوئے۔ ملکوت السماوات والارض کی سیر فرما کر وروج، وہ بلندیاں حاصل کر کے اور اسرار و غیوب پر مطالعہ ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق پر سوار ہو کر وہاں سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور صبح صادق سے پہلے وہاں تشریف لے آئیں، جہاں سے آپ کا یہ مقدس سفر شروع ہوا تھا۔ جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ بستر مبارک گرم ہے اور جنجیر ہل رہی ہے اور وضو کا پانی بھی بہہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر سب سے پہلے ام ہانی سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر عام نہ کیا جائے کیونکہ لوگ انکار کریں گے اور مذاق اڑائیں گے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حق بات کہنے سے کبھی باز نہیں رہ سکتا، چاہے کوئی تصدیق کریں یا انکار کریں۔ ابو جہل نے یہ واقعہ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور کیا تو نے یہ سنا ہے؟
محمد کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات ہے تسلیم کی جا سکتا ہے کہ اتنی جلدی بیت المقدس اور آسمانوں کا سفر طے کر لیا جائے؟ تسلیم تو نہیں کی جا سکتی ہے، مگر اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور معراج کا سارا واقعہ شب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنا اور سن کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا۔ چنانچہ اس تصدیق کے انعام میں انہیں صدیق اکبر کا خطاب ملا اور ابو جہل جہالت کا باپ اور زندیق ہوا۔